السلام علیکم۔ آج ہم مرزا غالب کی غزل نمبر 4 کریں گے۔ ہم نے 4 ہی غزلیں کرنی تھی، 3 غزل جو ہیں پریویس لیکچرز میں کر چکے ہیں، آج غزل 4 کریں گے۔ ان چاروں غزلوں میں سے کسی نہ کسی غزل میں سے اشعار ضرور آئیں گے 15 مارکس کے، ان کا آپ نے ترجمہ بتانا ہوگا۔ مرزا غالب کی آج یہ پوری غزل کریں گے، اور لاسٹ میں جو نظیری والی غزل تھی نا، اس کے لاسٹ 2 اشعار جو تھے نا وہ نہیں کروائے گئے تھے، تو اس کے لاسٹ میں وہ اشعار بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: با وادی کے دراں خضر را عصا خفت است۔ خفت است کا مطلب ہے سو گیا ہوں۔ اس پوری لائن کا مطلب ہے جس وادی میں خضر کا عصا رہنمائی والی لاٹھی سو گیا ہے۔ بے وادی کے جس وادی میں۔ نیکسٹ لائن ہے: با سینہ می سپرم رہ اگرچہ پا خفت است۔ با سینہ می، میں وہاں سینے کے بل چل کر راستہ طے کرتا ہوں، اگرچہ میرے پاؤں پاؤں خفت است سو گئے ہیں۔ اگرچہ میرے پاؤں سو گئے ہیں، میں وہاں سینے کے بل چل کر راستہ طے کرتا ہوں۔ دوسرا شعر ہے: بدی نیاز کے مجھے تجھ سے نیاز مندی ہے۔ بات است نازمی رستم۔ نازمی رستم فخر ہے۔ اس پوری لائن کا مطلب ہے یہ جو مجھے تجھ سے نیاز مندی ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ گدا با سایہ دیوار بادشاہ خفت است۔ بس یوں سمجھ لو ایک گدھا بادشاہ کی دیوار کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ بادشاہ کو کہا ہے خفت است، سویا ہوا ہے دیوار بادشاہ کی دیوار میں، بادشاہ کی دیوار کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ با صبح حشر چنین خستہ روسی خیزد۔ اور اگلی لائن کیا ہے کہ در شکایت درد کے دکھ درد کا شکوہ کرنے و غم دوا خفت است، اور دوا کے غم میں کھویا رہا۔ اور یہ جو اوپر والی لائن ہے اس کا کیا مطلب تھا؟ ایسا شخص جو عمر بھر خستہ حالی کے سبب کے در شکایت درد و غم دوا خفت است، اور دوا کے غم میں کھویا رہا اور اسی حالت میں قبر میں جا سویا۔ نیکسٹ لائن ہے: خروش حلقہ رندہ زے نازنی پسر صد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یہ جو رندوں کے حلقوں میں شور مچا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، خروش حلقہ کا مطلب ہے شور مچا ہوا، کہ سر بے زانوِ زاہد با بوریاں خفت است، کہ ایک خوبصورت لونڈا زاہد کے زانوں پر سر رکھے بوریے پر سویا ہوا ہے۔ بوریے پر سویا ہوا ہے، بوریا خفت است۔ خفت است کا مطلب ہے سویا ہوا، اور بوریاں پہ۔ ہوا مخالف و شب تار و بحر طوفان خیز۔ ہوا مخالف چل رہی ہے، و شب تار رات اندھیری ہے، و بحر طوفان خیز، اور سمندر میں طوفان اٹھ رہا ہے۔ گستہ لنگر، گستہ ٹوٹ گیا، لنگر کشتی و ناخدا خفت است۔ ناخدا کو ناخدا بھی لکھ سکتے ہو اور ملحا بھی لکھ سکتے ہو، کہ جو ملحا جو کشتی چلانے والا ہے وہ سو رہا ہے۔ ادھر کشتی کا لنگر ٹوٹ گیا ہے، اور ناخدا ہوا ہے کہ جو وہ ہے نا جو کشتی چلا رہا ہوتا ہے ملحا، وہ سو رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے: گمت باشر شب خوزنہ با بنگا خلق۔ تیرا جو غم ہے راتوں کو لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ بنگا خلق لوگوں، بنگا
جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر کیا ڈاکے ڈال رہا ہے؟ تیرا غم، غمت۔ اس تھانے دار با خانہ و شہر در حرم سرا خفت است۔ اس لائن کا مطلب ہے لیکن تھانے دار اپنے گھر میں، بادشاہ اپنے حرم سرا میں مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ شعر ہے دلم با سبھی و سجادہ و ردہ لرزد۔ تسبیح، مصلی اور چادر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ صبا تسبیح، سجادہ مصلی و ردہ چادر لرزد کہ دل کانپ رہا ہے۔ تسبیح، مصلی اور چادر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دست مرحلہ بیدار و پارسا خفت است۔ اس لیے کہ رہزن تو بیدار ہے اور عبادت گزار آدمی سویا ہوا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے درازی شب و بیداری منعی ہمہ نیست، زا بخت میرا نصیب من خبر آرید تا کجا خفت است۔ اس شعر کا مطلب ہے راتوں کا طویل ہونا اور میرا ساری ساری رات جاگتے رہنا۔ درازی شب، راتوں کا طویل ہونا، بیداری من اور میرا جاگتے رہنا۔ زا بخت من خبر آرید، کوئی خاص بات نہیں، ذرا یہ معلوم کرو کہ میرا نصیب کہاں سویا ہوا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے ببی ز دور و مجو کرب شہ کے منظر را، بادشاہ حسن کو بس دور ہی سے دیکھ لے اور اس کی قربت کا خیال چھوڑ دے۔ کرب شہ کہ جو اس کی قربت کا جو خیال ہے، کہ منظر را جو اس کی قربت کا جو خیال ہے وہ چھوڑ دے۔ دریچہ بازو بے، کیونکہ منظر کا دریچہ تو کھلا ہے لیکن دروازہ اسدہ خفت است، لیکن دروازے پر اسدہ سویا ہوا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے رہ را خفتن، جو کوئی دیکھے گا سویا ہوا من ہر کے بگرد دانی، وہ جان لے گا۔ جو کوئی مجھے راستے میں سویا ہوا دیکھے گا وہ جان لے گا کہ میر قافلہ در کارواں سرا خفت است، کہ اس قافلے کا سردار کارواں سرا میں سویا ہوا ہے۔ اب اس کے جو ہے نا لاسٹ دو شعر ہیں ان کی تشریح اب ہم کریں گے۔ دگر ز ایمنی، اگرچہ راستہ محفوظ ہے، ایمنی راستہ محفوظ ہے، و قرب کعبہ تو کعبہ قریب ہے، چہ حظ مگر کیا مزہ۔ اس پوری لائن کا مطلب ہے اگرچہ راستہ محفوظ ہے اور کعبہ بھی قریب ہے مگر کیا مزہ۔ مرا کے ناکا میری اونٹنی چل زے رفتار مانند، چلنے سے قاصر ہے۔ ناکا کا مطلب ہے اونٹنی، و پا خفت است اور پاؤں سو گئے ہیں، کہ اب میری اونٹنی چلنے سے قاصر اور خود میرے اپنے پاؤں سو گئے ہیں۔ با خواب چو خودم اسودہ دل مدہ غالب، اے غالب تو مجھے سویا ہوا دیکھ کر اپنی طرح اسودہ دل نہ جان کے، کہ خستہ گر کا، خستہ دل آدمی، با خون خفتہ جیسے خون میں ڈوبا ہوا، استا خفت است کہ جیسے وہ خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہے۔ خستہ دل آدمی تو سویا ہوا یوں لگتا ہے جیسے وہ خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہے۔ یہ اس کے سب اشعار کی تشریح ہو گئی ہے۔ لاسٹ شعر کی تشریح یہ تھی کہ اے غالب تم مجھے سویا ہوا دیکھ کر اپنی طرح اسودہ دل نہ جان کے، خستہ دل آدمی
تو سویا ہوا بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ خون میں ڈوبا ہوا سو رہا ہے۔ اور جو اس کا یہ جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اگرچہ راستہ محفوظ ہے اور کعبہ بھی قریب ہے، مگر کیا مزہ کہ اب میری اونٹنی چلنے سے قاصر اور خود میرے پاؤں سو گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل مرزا غالب کے اشعار جو تھے 12 شعر تھے، ان سب کا ترجمہ آپ کو کروایا ہے۔ یہ پہلے 7 اشعار کی ترجمہ ہے، جس کا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح یہ 7واں شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تسبیح مسلح اور چادر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے، اس لیے کہ رہزن تو بیدار ہے اور عبادت گزار آدمی سویا ہوا ہے۔ 8 to 12 جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ بھی یہ ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس شعر کا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہو۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے نظیری کی غزل کی تھی، اس کے جو 2 اشعار ہیں وہ نہیں ہوئے تھے، بائی مسٹیک وہ رہ گئے تھے، تو وہ ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ نظیری کی غزل کے لاسٹ 2 اشعار بتانے لگی ہوں۔ دلا سیلاب خون را از دل کے سیلاب میں، شگاف سینہ، شگاف کا مطلب سوراخ، بیرون کن باہر نکال، بیرون کن کا مطلب ہے باہر نکال۔ اے دل اب خون کے سیلاب کو سینے میں سوراخ کر کے باہر نکال، کیونکہ امش سودہ ام بردیدہ خاک آستانے را، کیونکہ آج رات ہم نے محبوب کے آستانے کی خاک ان پر مل لی ہے۔ امش آج کی رات۔ لاسٹ شعر ہے، نمی دانم نظیری نہیں جانتا، میں نظیری کو نہیں جانتا، کیست کہ وہ کون ہے، چون می آمدم زے آن کوی، البتہ آج جب میں اس گلی سے آ رہا تھا، بحال مرگ دیدم مرنے کے قریب جو تھا دیکھا، برسر رہ ناتوانی را ناتوا شخص دیکھا۔ اس پورے شعر کا کیا مطلب ہے؟ میں نظیری کو تو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، البتہ آج جب میں اس گلی سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک ناتوا شخص کو دیکھا جو قریب المرگ تھا، یعنی کہ جو مرنے کے قریب تھا۔ یہ نظیری کے نظم جو غزل نظیری ہے اس کے لاسٹ 2 اشعار کا ترجمہ ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے نظیری غزل نظیری کا ترجمہ کیا تھا، یہ نظیری کے لاسٹ 2 اشعار بھی بتا دیے ہیں۔ اب آپ کی 4 جو وہ ہیں غزل کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ہم نے نظیری کی بھی کر لی ہے، مرزا غالب کی بھی کر لی ہے، اور امیر خسرو کی بھی 2 غزل کر چکی ہیں۔ یہ چاروں غزلیں اس چینل پہ موجود ہیں۔ ان چاروں غزلوں کے جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور آج ہم نے غالب کی غزل کی تھی اور اینڈ میں 2 اشعار نظیری کے بتائے ہیں جو نظیری کی غزل میں نہیں بتائے گئے تھے۔ اب ہماری یہ 4 غزل کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ نظیری کے یہ جو 2 اشعار ہیں ان کا ترجمہ یہی ہے، لاسٹ کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کا بھی۔